بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہوں۔ افغانستان کی صورتحال میں جو ڈرامائی تبدیلی ہوئی، جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آج جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ اب جو باضابطہ طور پر جو وہاں پہ طالبان کی حکومت کا جو وجود ہے، اس کے لیے صلاح مشوروں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کو اہم جو ذمہ داری ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو سابق صدر تھے اشرف غنی، جو اہم خبر آپ کو دینی ہے، ان کے دو ساتھی فضل اللہ فضلی اور حمداللہ محب، یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ ان کے ساتھ فرار ہوئے اور کم و بیش اپنے ساتھ کوئی $50 ملین لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور تقریباً کوئی $2.5 کروڑ وہ ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، لے کر وہ نہ لے جا سکے اور یہیں پہ وہ چھوڑ گئے۔ اب جو تاجکستان میں افغانستان کی امبیسی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر سابق صدر اشرف غنی، حمداللہ محب اللہ جو حمداللہ محب ہیں، اور یہ فضل اللہ فضلی، ان تینوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ افغان قوم کا پیسہ لوٹ کر فرار ہوئے ہیں، اور یہ ان کے پاس جو پیسہ ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ افغان عوام کی امانت ہے۔ نہ صرف ان سے یہ پیسہ واپس لیا جائے، بلکہ ان کو گرفتار کر کے افغان حکومت کے حوالے بھی کیا جائے، اور تاکہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکے۔ یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو غور و خوض ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کرپٹ تھے ان کے پیچھے افغان طالبان نے جانا شروع کر دیا ہے، اور یہ واقعی ایسی بات ہے بھی، کیونکہ روسی میڈیا نے اس چیز کو سب سے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ 4 گاڑیوں میں جو ہے وہ ڈالرز بھرے ہوئے تھے، ایک ہیلی کاپٹر تھا، تو اس کے بعد وہ روانہ ہوئے صدارتی محل سے۔ تو پتہ چلا جب ایئرپورٹ گئے ہیں تو اتنا پیسہ جتنا بیگوں میں آ سکتا تھا وہ رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور $50 ملین کا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساتھ لے گئے ہیں، اور $2.5 کروڑ تو وہ ادھر چھوڑنا پڑے ان کو۔ ابھی ان کا جو ڈیرا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ امریکہ چلے جائیں، انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا چلے جائیں، جو ان کا سابق جو گھر سمجھ لیں، کیونکہ وہ ڈبل ایجنٹ کا رول تو کر رہے تھے، CIA کے لیے بھی کام کر رہے تھے، راہ کے لیے بھی کر رہے تھے، لیکن انڈیا نے بھی ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ اور پھر وہ جب انہوں نے دیکھا تو اب ابو ظہبی میں سنا ہے کہ وہاں پر وہ سکونت اختیار کریں گے، لیکن افغان طالبان دوسری طرف مسلسل ایک ایسی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور دنیا کو مسلسل حیران بھی کر رہے ہیں اپنے رویوں سے اور اپنے اقدامات سے، اور ان کو جلدی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک طرح کا افغان طالبان کو ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ دوبارہ معاملات زندگی کابل میں بحال ہونا شروع ہو گئے۔ 60 لاکھ آبادی والا یہ شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں، اب ان کے لیے بھی یہ بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ برطانیہ اور کینیڈا نے تو کہا ہے کہ ابھی ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن جلد یا بدیر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ افغان طالبان نے ایک چیز واضح کر دی کہ وہ افغانستان میں جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ صرف افغان طالبان کی حکومت نہیں ہوگی، اس میں تمام جو افغانستان میں رہنے والے جو دھڑے ہیں، جو گروپس ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے ساتھ ان کی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے، یعنی کہ ایک قومی حکومت کی طرح حکومت بنے گی، تاکہ جو آگے بڑھ کر افغانستان کی قسمت کا فیصلہ کر سکے اور افغانستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکے۔ اس سلسلے میں پس پردہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو کابل کی معمول کی زندگی کو رواں دواں رکھنا، وہ بھی اب افغان طالبان کی ذمہ داری، اس طرف بھی وہ خصوصی جو توجہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرپول جو ہے وہ اشرف غنی اور ان کے 2 ساتھیوں کو کیا گرفتار کر کے ابو ظہبی سے افغان حکام کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ وہ لوٹ مار کر کے گئے ہیں، کرپشن میں ملوث تھے،
اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ باضابطہ طور پر جو افغان حکومت ہے انہوں نے اشرف غنی اور ان کے 2 ساتھیوں کی حوالگی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔